Assalamu alaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। आ गई हूँ मैं आप लोगों का पसंदीदा नॉवेल की एपिसोड लेकर। माजरत के साथ घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी थी, मुश्किल से टाइम निकाला। अभी भी ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा था, तो इसलिए जो है ना मैं आई हूँ आपके लिए लेकर मेरा सौदागर मेरा दिलदार चैप्टर 2 सीज़न 3 की नई एपिसोड। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। मेरा सौदागर मेरा दिलदार चैप्टर 2 एपिसोड नंबर है 15। कौन हो तुम और माहिरा को कैसे जानती हो? क्या तुम उससे मिली हो? कहाँ है वो? मुझे अभी उसके पास ले चलो। वो एक साथ कई सवालात पूछ बैठा था और बेचैनी से व्हीलचेयर से उठने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम ठहरा था, मगर इज़्तिराबी कैफियत उसके अंग अंग से वाज़ेह थी। आयला ने उसकी बेसब्री को ज़ीरक निगाहों से देखा। अमल बेटा, ज़रा आप वो स्लाइड लो जाकर, हम अभी आते हैं। वो बात समझकर भाग गई थी, जबकि आयला उसकी व्हीलचेयर के सामने बने बेंच पर बैठ चुकी थी। मैं तो आपको ये सब बता ही दूँ, मगर पहले आप मेरे सवालात का जवाब दीजिए। अगर उससे मिलने की इतनी ही चाह है, इतनी ही मोहब्बत करते हैं आप उससे, तो फिर उसे घर से निकाला ही क्यों? उसे क्यों मजबूर कर दिया इतना कि वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाए? उसकी इतनी सफ़ाक बातों पर यारम लब काट कर रह गया था। क्या था अगर वो सफ़ाक लहजे में बोल रही थी? आखिर सफ़ाकी की हद तो उसने ही पार की थी ना। मैं जानता हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, और उस सब पर मैं शर्मिंदा हूँ। पछतावे के नाग मुझे डसते हैं। बेख्वाबी का शिकार हो गया हूँ मैं। वो क्या गई मेरी ज़िंदगी से, मेरी तो खुशियाँ भी वो अपने साथ ही ले गई। वो नम होती आंखों से तेज़ी से झपकते आंसू अंदर धकेलते बोला। तो ना जाने क्यों आयला को उस मजबूत मर्द के रोने पर तरस आया। मगर आपके यह आंसू उन आंसुओं का मुकाबला मरते दम तक नहीं कर पाएंगे जितने आंसू मेरी दोस्त ने आपकी बेवफाई पर बहा चुकी है, जितनी नींदें वो गंवा चुकी है। आपकी बेहिसी पर उसका हिसाब आखिर कौन देगा? वो सीने पर हाथ लपेटते तंजिया लहजे में बोली तो उसके दिल को कुछ हुआ। कहाँ है वो? कैसी है? मैं मिलना चाहता हूँ उससे। वो इल्तिजाइया लहजे में बोला। शायद ही कभी यारम सरदार शाह ने किसी से यूं इस तरह इल्तिजा की होगी जिस तरह वो आज आयला के सामने कर रहा था। आयला को समझ ना आई कि वो यारम था जो बेहिस सफ़ाक जालिम था, या ये असल यारम है जो उसे मदद तलब निगाहों से देख रहा था अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। आप तो उससे मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, पर वो आपकी शक्ल तो क्या, नाम तक सुनने की रवादार नहीं है। उसे आपके नाम से भी नफ़रत हो चुकी है। आखिर कितना जहर घोला है आपने उसकी ज़िंदगी में, जो वो यूँ सबसे बदजन होती जा रही है। आपकी संगदिली और बेहिसी की सज़ा बाकियों को दे रही है। वो दांत पीसते बोली तो वो धक से रह गया। क्या? मेरी माहिरा और मुझसे नफ़रत? वो बेयकीनी से बोला। अंदर कोई चीज़ शिद्दत से टूटती महसूस हुई थी। शायद ही उसका दिल था या ख्वाहिशात का महल के माहिरा कभी उसे नफ़रत नहीं कर सकती थी, मगर वो कर बैठी थी। उसके अंदर तो जैसे बोलने की सकत तक ख़त्म हो चुकी थी। आयला को ही उस पर रहम आया तो वो उसे देख बोली, अगर अफ़ाफ़ आंटी ना होती तो आपकी बीवी भी आज ज़िंदा ना होती। उन्होंने ही निकाला था उसे आपकी ज़िंदान से। वो ये हकीकत सुन शर्मसा रह गया। क्या मॉम ने? वो हैरत और दुख से बोला कि अफ़ाफ़ इतने अरसे से जानती थी कि माहिरा कहाँ है, फिर भी उसे ना बताया। क्या अफ़ाफ़ अभी भी उसे माफ़ नहीं कर पाई थी? तस्ही कर लें, उन्होंने माहिरा को आपके चुंगल से निकाला ज़रूर था, मगर जब आपकी औलाद की पैदाइश हुई थी तो वो अफ़ाफ़ आंटी की दी हुई जगह से भी रोपोश हो गई थी, जिसकी वजह से अफ़ाफ़ आंटी उसको अब तक ढूंढ नहीं पाई। आयला की बात पर उसके दिल से मनोबोझ उतरा कि अफ़ाफ़ ने कम अज़ कम माहिरा को उससे छुपा कर नहीं रखा था। लेकिन अगले ही पल वो बेचैन हुआ। मेरा बच्चा, वो उसकी कब्र किधर है? वो कपकपाते हुए लहजे में बोला। ये पूछते उसका दिल शिद्दत से फट पड़ा था।
ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی ماہرہ کدھر ہے، اسے تو آپ کو خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا، مگر آپ کو غموں سے نکالنے کی یہ امید ضرور دے سکتی ہوں کہ آپ کا بچہ زندہ ہے، صحیح سلامت۔ ماہرہ نے عفاف آنٹی سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ دراصل ماہرہ اپنے بچے کو آپ کے سائے سے بھی بچانا چاہتی تھی، تبھی اپنی بیٹی کو لے یہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ اس حقیقت پر یارم کا دل کیا وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ میرا بچہ زندہ ہے، وہ خوشی سے نم لہجے میں بولا، اور اب اسے اور ماہرہ کو ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس ایک کلیو دوں گی، وہ آپ کے بہت نزدیک ہے۔ اتنا کہہ کے ہاتھ بڑھا کے آپ اسے چھو بھی سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ یارم پیچھے سوچوں کے بھنور میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس نے تو آج تک کسی بچے کو نہیں چھوا، میرے اتنے نزدیک آخر کون سا بچہ ہے جسے میں چھو سکتا ہوں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ امل بھاگتی ہوئی یارم کے پاس آئی تھی۔ انکل انکل آئس کریم پارلر چلیں؟ امل پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی۔ یارم جو اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا ایک دم باہر نکلا اور اسے مسکرا کر دیکھا، مگر اس کو دیکھتے ہی جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ وہ ان سالوں میں کس بچے کے قریب گیا تھا سوائے امل کے؟ کسی کے نہیں۔ یہاں آ کر بھی وہ صرف امل سے ملا تھا، اور وہی ایک بچی تھی جسے وہ جب چاہے مرضی سے چھو سکتا تھا۔ اس نے بےتابی سے اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھا جو اس سے یا تو ماہرہ سے ملتا تھا۔ دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھی اور سانس دھوکنے کی مانند چلنے لگی تھی۔ امل بیٹا، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ وہ امید بھری آنکھوں سے اس کے دونوں نازک بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا پوچھ بیٹھا، آپ کی ماما کا کیا نام ہے؟ اس کی بات پر وہ اچھمبے سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس نے آہستہ سے لب کھولے۔ یارم کی نظریں اس کے لبوں کی گردش کو حفظ کر رہی تھی۔ ماہرہ، اس کے کہے ایک نام نے جانے یارم کو کتنی صدیوں بعد سکون عطا کیا تھا۔ جلتے سینے میں ایک دم ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کے کہنے پر یارم نے ایک دم اسے سینے میں بھینچ لیا تھا، جیسے اس سے ماہرہ کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہو۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے کندھے میں جذب ہونے لگے تھے۔ امل ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ الے کیا ہو گیا انکل، آپ لو کیوں لئے ہو؟ وہ ننھے ہاتھوں سے اس کو پیچھے دھکیلتی، اس کی سرخ آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنی ننھی انگلیوں سے صاف کرتی بولی تو وہ ایک دم اس کے دونوں ہاتھ تھامے چوم کر رہ گیا تھا والہانہ انداز میں۔ میری بیٹی، میری امل، وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ انکل کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پکڑتے معصوم انداز میں بولی۔ ارے کچھ نہیں بیٹا، وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ روئے کیوں؟ وہ انگلی دکھا کر کمر پر ہاتھ ٹکاتے تھانے داروں کی طرح پوچھتی، بالکل ماہرہ کی ڈٹو کاپی لگ رہی تھی۔ وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ پاپا کہاں ہیں؟ وہ بےتابی سے پوچھ بیٹھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ماہرہ نے اسے کیا بتایا تھا اس کے باپ کے بارے میں۔ پاپا امل اور ماما سے پیار نہیں کرتے، اس لیے امل کو ماما کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ لب باہر نکالتے پاؤں زمین سے کھرچتے بولی تو یارم کو شدت سے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ ایسا کس نے کہا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماما نے۔ اس کے جواب نے یارم کو شرمندگی کے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی وہ، آخر ماہرہ کیا بتاتی اس کو؟ اس نے کون سا ماہرہ پر ظلم کرنے میں کمی کی تھی جو وہ اس کا کوئی اچھا سلوک یاد رکھتی؟ ایک بات بولوں؟ یارم رازدانہ انداز میں بولا تو امل نے فوراً کان اس کے قریب کیا۔ اس کی جلد بازی پر وہ مسکرا دیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کے پاپا کہاں ہیں، اور مزے کی بات وہ تو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ سے بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ اس نے امل کے تاثرات جانتے ساری بات کہہ دی۔ اب وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا
جو پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ کیا آپ سچ میں میرے پاپا کو جانتے ہو؟ سچی؟ وہ آنکھیں بڑی کیے حیرت سے بولی تھی۔ گول گول آنکھیں مٹکا کر کے یارم کو اپنی ہنسی ضبط کرنا محال لگنے لگا۔ جی مچی۔ اس کی بات پر امل کی آنکھوں میں خوشی کے جگنو چمکنے لگے تھے۔ بتاؤ نا انکل، کون ہے میرے پاپا؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ اسپات میں سر ہلاتی ضد کرتی بولی تو اس کی دونوں پونیاں ہوا میں جھولنے لگی تھی۔ ایک شرط پہ ملواؤں گا ان سے کہ اگر آپ یہ بات سیکرٹ رکھو گی اور کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ وہ اس سے وعدہ لیتا بولا تو وہ جھٹ حامی میں سر ہلاتی خرگوش جیسے دو دانت دکھاتی وعدہ کر گئی تھی۔ پرومس، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، ماما کو بھی نہیں۔ وہ اسے یقین دہانی کرواتے ہوئے بولی۔ آپ کے پاپا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ اس کی بات پر امل ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے؟ وہ منہ ماتھے پر تیوریاں سجاتے ہاتھ باندھتی اسے پوچھ بیٹھی تھی، جس پر اس نے سیز فائر کے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر کیے تھے اور فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ میری کیا مجال کہ میں اپنی بیٹی سے جھوٹ بولوں؟ آئی سویئر، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ آنکھیں بڑی کرتے اسے یقین دلانے کی بچکانی سی کوشش کرتے بولا۔ تو پھر آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ ماما اور میں اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو ماما گندی لگتی ہیں؟ وہ غصہ کرتی بولی تو یارم کی جان پر بنی۔ نہیں نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاپا نے ایک مسٹیک کر دی تھی جس پر ماما ناراض ہو گئیں اور امل بیبی کو لے کر چلی گئیں اور چھپ گئیں۔ پاپا کو بتایا بھی نہیں۔ پاپا آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے تھے میری جان۔ وہ نم آنکھوں سے امل کو چومتے بولا تو وہ ابھی بھی یارم کو مشکوک انداز میں دیکھ رہی تھے۔ تو ٹھیک ہے، اب ہمارا مشن ہے ماما کو مناؤ۔ وہ ایک دم دانشوروں کی طرح تھوڑی پر انگلی ٹکاتے بولی، جس پر یارم نے فوراً اسبات میں سر ہلایا تھا۔ مگر ہم ان کو منائیں گے کیسے؟ یارم نے اسے پوچھتے ہوئے کہا۔ کیا پتہ اسی کا کوئی پلان کام کر جائے۔ پہلے آپ کو گڈ بوائے بننا ہوگا کیونکہ ماما کو گڈ بوائے پسند ہے، شیلوز انکل کی طرح۔ اس کی بات پر یارم کے ماتھے پر تیوریاں ابھری تھیں اور وہ اپنی جلن چھپا نہیں پایا تھا۔ کون شہروز انکل؟ کون ہے وہ؟ کیسے دکھتے ہیں اور ماما کو وہ کیوں پسند ہے؟ وہ ایک دم ناگواری سے بولا تھا۔ جلن عرصے بعد اس کے انگ انگ سے واضح ہونے لگی تھی۔ اس نے لاکھ اپنے احساسات پر پیرا بٹھایا تھا مگر جیسے ہی ماہرہ کے ملنے کی خبر ملی تھی احساسات پر جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ اس کی محبتیں، شدتیں، جلن، ایسے سارے جذبات اور بھی دگنے ہوتے سامنے آنے لگے تھے، اور ابھی سر فہرست جلن کا جذبہ تھا جو کہ اچھا ثابت ہونے والا تھا یا نہیں یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اچھے ویوز دیں گے، ریویوز دیں گے تو ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، ورنہ نہیں۔ یہ 200-400 ویوز پہ میں ایپیسوڈ بالکل بھی نہیں دوں گی۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔